پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول مذاکرات کا دوسرا دور ثالثوں کی موجودگی میں مذاکرات جاری۔ پاکستان نے صورتحال میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کی۔ ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان نے رات گئے اپنی جوابی تجاویز کا مسودہ پاکستان کے حوالے کیا۔ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی اور معلومات کے تبادلے کے لیے 4 تجاویز شامل ہیں۔ پاکستان نے تفصیلی غور کے بعد طالبان کی تجاویز پر جواب الجواب آج صبح دیا۔ پاکستان نے افغان وفد پر واضح کیا تھا افغانستان کو کالعدم TTP کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان نے طالبان رجیم کی جانب سے کالعدم TTP کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی تھی۔ One of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. پاکستان اور افغانستان میں جنگ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی پھر تعریف۔ کوالالمپور میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی تقریب سے خطاب میں کہا، دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی تیاری۔ صدر آصف زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے حکومت سازی کے لیے تعاون مانگ لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حمایت سے آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو پیپلز پارٹی کی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر راجہ محمد فاروق حیدر کہتے ہیں، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن ان کا ایک اہم ترین تقاضا تھا۔ جب 2022 میں PDM کی گورنمنٹ بنی اس زمانے میں بے پناہ پریشر تھا چاروں طرف سے کہ ہمیں گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ آج وہ دن آیا ہے گھریلو صارفین کے لیے گیس، اس کا آج پورے پاکستان میں اجرا کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا ملک بھر میں گھریلو صارفین کے لیے RLNG گیس کنیکشنز کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا RLNG گیس کنیکشنز کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا آج سے عوام کے لیے معیاری ایندھن RLNG کے کنیکشنز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی اہم چیلنج تھا۔ PDM حکومت کے دور میں گیس انفراسٹرکچر کی تعمیر کے اقدامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے نویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ علاقائی و عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کے وفد میں اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور سرحدی صورتحال، حکومتی، سیکیورٹی اور خارجہ امور پر اقدامات سے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ سعودی عرب کے دورے کے اہم نکات پر بھی اعتماد میں لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر کی الگ الگ ملاقاتیں۔ جین میریٹ اور نیٹلی بیکر نے منشیات کے خلاف پاک بحریہ کے حالیہ آپریشن کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میوچل لیگل اسسٹنس ایکسٹریڈیشن کے معاملات میں تعاون مضبوط ہوگا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر کا کہنا تھا
دہشت گردی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے تو ہمارے کارکنوں کا کیا قصور ہے؟ جیلوں میں قید متحدہ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایمنسٹی دی جائے۔ ایم کیو ایم رہنما وسیم اختر کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا انڈر ٹرائل کارکنوں کو اپنا جرم تک معلوم نہیں، انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جج ہی نہیں ہیں۔ 2007 میں بنائے گئے کراچی ماسٹر پلان پر عمل ہو جاتا تو اربوں روپے باہر لے جانے والا سسٹم ٹوٹ جاتا، مافیاز کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا۔ ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں 2018 میں پیپلز پارٹی نے ماسٹر پلان کو دوبارہ منظور کیا لیکن ویب سائٹ سے ہٹا دیا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے۔ 2013 کے انتخابات ایم کیو ایم اور سپریم کورٹ کے ڈنڈے کی وجہ سے ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اور بھارتی مظالم کے خلاف کل احتجاج کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی عوام کبھی مودی کے ظلم و ستم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کے عزم و استقامت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ پہلی دفعہ ہم پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن زیرو ٹالرنس کی ہے۔ 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں۔ جہاں کالا دھواں پہنچتا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اسکواڈ پہنچتی ہے، فائن ہوتا ہے، بھٹا گرتا ہے اور اس کے بعد وہ زگ زیگ میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بھٹا چلنے دیا جاتا ہے۔ پہلی بار پنجاب میں اسموگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے، ایئر کوالٹی مانیٹر انسٹال کر دیے۔ جہاں کالا دھواں نظر آتا ہے وہاں ٹیم جاتی ہے، کارروائی کرتی ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ سیزنل اسموگ ہے جو 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ بھارت سے آنے والی ہوائیں فضا کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ پنگو کی بکٹو پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ، ایک پولیس اہلکار زخمی، جوابی فائرنگ سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معروف صحافی ارشد شریف شہید کی والدہ رفعت آرا الوی رضا الہی سے انتقال کر گئیں۔ نماز جنازہ کے وقت اور تدفین کے مقام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ARY فیملی کا ارشد شریف شہید کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ نائک سیف جنجوعہ شہید کا 77واں یوم شہادت، شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب، میجر جنرل توقیر عباس نے پھول رکھے، فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا خراج عقیدت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے نائک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948 کی جنگ میں غیر معمولی بہادری اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ شہید کی ثابت قدمی اور بے مثال قربانی مسلح افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہید نے دشمن کی پیش قدمی روک کر بہادری اور شجاعت کی مثال قائم کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ہنگو دھماکے میں شہید SP اسد زبیر کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار۔ کہا خیبر پختونخوا پولیس نے قیام امن عوام کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کے اہل خانہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شہید SP اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت۔ ملیشیا میں آسیان ملکوں کا 3 روزہ اجلاس، کوالالمپور پہنچنے پر صدر ٹرمپ کا ریڈ کارپٹ استقبال، ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں رقص کیا۔ ملیشیا جاتے ہوئے صدر ٹرمپ کی العدید ایئر بیس پر قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات، کہا قطر امریکہ کا عظیم اتحادی ہے، غزہ میں جلد امن فوج بھیجی جائے گی، مشرق وسطیٰ میں امن حاصل کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کینیڈین اشتہار پر برہم، کینیڈا پر مزید 10% ٹیرف عائد کر دیا۔
سوشل میڈیا پر لکھا، کینیڈا نے ٹیرف کے خلاف دھوکے پر مبنی اشتہار چلایا۔ فراڈ اشتہار کا مقصد امریکی سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونا تھا۔ فراڈ کے لیے ریگن کی منتخب آڈیو اور ویڈیو کو اشتہار میں استعمال کیا گیا۔ جانتے ہوئے سنگین غلط بیانی پر مزید 10% ٹیرف عائد کر رہا ہوں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی سپریم کورٹ آئندہ ماہ ٹرمپ ٹیرف کی قانونی حیثیت پر فیصلہ سنائے گی۔ امریکہ مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں قبول نہیں۔ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ کبھی مثبت تجربہ نہیں رہا، امریکہ پر بھروسہ نہیں، پھر بھی مذاکرات ممکن ہے۔ یورینیم افزودگی ہمارا حق ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جوہری معاملے پر خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ سال شکست کھانے والی ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس کا پھر امریکی صدارتی انتخاب لڑنے کا اشارہ۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، میں نے ابھی اپنا کام مکمل نہیں کیا، دوبارہ صدارتی الیکشن لڑ سکتی ہوں، امید ہے ایک دن امریکہ کی صدر بن جاؤں گی، یقین ہے مستقبل میں وائٹ ہاؤس میں خاتون صدر ہوگی۔ ہیرس نے صدر ٹرمپ کو آمر قرار دیتے ہوئے کہا، میں نے صدارتی مہم کے دوران ٹرمپ کے بارے میں جن باتوں سے خبردار کیا تھا وہ درست ثابت ہوئی۔ بھارتی عوام قرض، بے روزگاری اور مالی دباؤ کا شکار ہیں، لیکن مودی حکومت بھارتی عوام کا پیسہ اپنے کرپٹ ساتھی اڈانی گروپ کو بانٹنے میں مصروف ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے مودی اور اڈانی گروپ کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ لکھا، بھارتی حکام نے مئی میں لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا سے $3.9 ارب کی سرمایہ کاری اڈانی کی کمپنیوں کو منتقل کی۔ پینسلوینیا کی تاریخی لنکن یونیورسٹی میں فائرنگ، ایک شخص ہلاک، 6 زخمی۔ انٹرنیشنل کلچر کیمپس کے باہر ہوم کمنگ پارٹی کے دوران اندھا دھند فائرنگ کی گئی، پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر ہیڈ کوچ محمد وسیم کو ہٹانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے محمد وسیم کو مکمل اختیارات دیے گئے لیکن ان کی کوچنگ میں قومی ٹیم کے نتائج اچھے نہیں آئے۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں کوئی میچ نہیں جیت سکی، 7ویں نمبر پر رہی۔ قومی ٹیم کو 3 پوائنٹس بارش کے باعث ملے۔ T20 سیریز کے لیے تیاریاں جاری۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج بھی پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ٹریننگ کریں گی۔ پاکستانی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن میڈیا ٹاک بھی کریں گے۔ T20 سیریز کا آغاز منگل سے ہوگا۔ اور آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ مد مقابل 169 رنز کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ انگلش ٹیم فائنل 4 میں موجود، نیوزی لینڈ کی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو چکی۔